بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، کاشانہ بصیرت کا یوٹیوب چینل جس کتاب کو مل کر پڑھا جا رہا ہے پاکستان کے دینی مسالک پارٹ نمبر 31، جس مذہب کے بارے میں ہم جان رہے ہیں وہ ہے شیعہ اثنا عشریہ، اور ہیڈنگ ہے رسائل و جرائد، پیج نمبر 316۔ پاکستان کے مختلف شہروں سے اہل تشیع کے رسائل و جرائد شائع ہوتے ہیں۔ متعدد جرائد جو ماضی میں نہایت اہمیت کے حامل تھے اس وقت بند ہو چکے ہیں۔ ہم اس وقت شائع ہونے والے جرائد میں سے اپنی معلومات کی حد تک جو فہرست مرتب کر سکے ہیں وہ پیش کی جا رہی ہیں۔ ماہنامہ پیام عمل، لاہور، مدیر سید وحید الحسن ہاشمی۔ ماہنامہ المنتظر، لاہور، جامع المنتظر، لاہور۔ ماہنامہ المبلغ، سرگودہ، مدیر مولانا محمد سبطین نصیری۔ سہماہی نور معرفت، بارکھو، اسلام آباد، مدیر سید رمیز الحسن۔ ماہنامہ صدائے معصوم، لاہور۔ ماہنامہ المعصوم سندھی، جام شورو۔ ماہنامہ منہاج الحسین، لاہور، مدیر محمد عباس قمی۔ ماہنامہ المہدی، لاہور، مدیر ملک فیض بخش۔ ماہنامہ ندائے اصغریہ، دادو، سندھ۔ ماہنامہ الغدیر، لاہور، مدیر ایس ڈی زیدی۔ ماہنامہ اصلاح، کراچی، مدیر مولانا رضی جعفر۔ ہفت روزہ افکار توحید، کراچی۔ ماہنامہ پیام زینب، پکی شاہ مردان میاں والی، چیف ایڈیٹر وجیح زہرا نقوی۔ سہمائی صدائے ثقلین، لاہور، مدیر شاہد حسین نقوی۔ ماہنامہ خواجگان، لاہور۔ خیر العمل، لاہور۔ سہماہی شعور عزاداری، اسلام آباد۔ ماہنامہ القائم، لاہور۔ ہفت روزہ ایوان صداقت، راولپنڈی، ایڈیٹر چیف ولایت علی۔ ہفت روزہ نوائے اسلام، کراچی۔ ہفت روزہ بیان صداقت، لاہور، چیف ایڈیٹر سید انتصار مہدی۔ ماہنامہ طاہرہ، کراچی۔ ماہنامہ تنظیم الاسلام، لاہور، مدیر سید مظاہر حسین۔ 15 روزہ صدائے حق انٹرنیشنل، کراچی، مدیر آغا مجتبیٰ زمانی۔ ماہنامہ الحکمت انٹرنیشنل، کراچی، مدیر آغا مجتبیٰ زمانی۔ ماہنامہ افکار العارف، لاہور، مدیر چیف ایڈیٹر عباس مرتضیٰ۔ نیکسٹ ہیڈنگ ہے اہم شیعہ علماء جو علماء وفات پا چکے۔ مولانا سید ابو القاسم الحائری، لاہور، 1249 ہجری سے 1324 ہجری۔ مولانا سید علی الحائری، لاہور، 1288 ہجری سے 1360 ہجری۔ مولانا سید حشمت علی خیر اللہ پور، ضلع سیالکوٹ، 1858 ہجری سے 1935 ہجری۔ مولانا مفتی سید خاتم حسین نقوی، خیر پور، 1895 ہجری سے 1955 ہجری۔ مولانا سید برکت علی گوشہ نشین، وزیر آباد، 1883 ہجری سے 1956 ہجری۔ مولانا سید امداد حسین شیرازی، ملتان، 1938 ہجری سے 1956 ہجری۔ آغا محمد سلطان مرزا، کراچی، 1889 ہجری سے 1965 ہجری۔ مولانا حافظ کفایت حسین، لاہور، 1898 ہجری سے 1968 ہجری۔ مولانا مرزا احمد علی، لاہور، 1884 ہجری سے 1970 ہجری۔ مولانا سید محمد دہلوی، کراچی، 1317 ہجری سے 1392 ہجری۔ ہم آ جا رہے ہیں پیج نمبر 318 پر۔ مولانا سید ابن حسن جارچوی، کراچی، 1904 سے 1974۔ مولانا مرزا مہدی پویا، کراچی، 1900 سے 1974۔ مولانا امیر محمد تونسوی، دائرہ دین پناہ، 1906 سے 1974۔ مولانا سید امداد حسین کاظمی، گجرات، 1901 سے 1975۔ مولانا محمد اسماعیل، فیصل آباد، 1901 سے 1976۔ مولانا خواجہ محمد لطیف انصاری، ڈسکہ، سیالکوٹ،
1305 سے 1399. مولانا مرزا صفدر حسین مشہدی پشاور 1901 سے 1980. مولانا سید محمد جعفر زیدی لاہور 1908 سے 1980. مولانا سید نجم الحسن کراروی پشاور 1918 سے 1982. مولانا سید قائب علی فانی لاہور 1905 سے 1983. مولانا مفتی جعفر حسین گجرانوالہ 1916 سے 1983. مولانا محمد بشیر انصاری ٹیکسلا 1901 سے 1983. مولانا سید اظہر حسن زیدی لاہور 1914 سے 1986. مولانا حافظ علی محمد جھنگ، ان کے آگے کوئی سن نہیں لکھا ہوا. پھر مولانا مرتضیٰ حسین فاضل لکھنوی لاہور 1923 سے 1987. مولانا مرزا یوسف حسین لاہور 1901 سے 1988. مولانا سید محمد عارف نقوی لاہور 1916 سے 1988. مولانا سید امیر حسین نقوی النجفی لاہور 1923 سے 1988. مولانا سید عارف حسین الحسینی شہید 1946 سے 1988. مولانا سید ظفر حسن نقوی امروہوی کراچی 1890 سے 1989. مولانا سید ظفر حسین نجفی لاہور 1933 سے 1989. مولانا سید محمد یار شاہ علی پور مظفر گڑھ 1915 سے 1990. مولانا حسین بخش دریا خان 1920 سے 1990. مولانا نصیر الاجتہاد کراچی 1931 سے 1990. مولانا سجاد حسین خان سیالکوٹ 1932 سے 1990. مولانا غلام حسین ساہیوال 1924 سے 1991. مولانا شبیع الحسنین محمدی لاہور 1917 سے 1991. مولانا علی حسنین شیفتہ سرگودا 1926 سے 1991. مولانا گلاب علی شاہ نقوی ملتان 1914 سے 1992. مولانا کاظم حسین اسیر جاڑوی دریا خان 1941 سے 1992. مولانا سید ضمیر الحسن نجفی شورکوٹ 1916 سے 1993. مولانا حافظ سید محمد سبطین نقوی وزیر آباد 1947 سے 1994. مولانا سید صابر حسین نقوی منڈی بہاؤدین 1938 سے 1997. مولانا شیخ اختر عباس لاہور 1925 سے 1999. مولانا سید آغا جعفر کراچی 1936 سے 2003. مولانا غلام حسین نجفی لاہور 1939 سے 2005. مولانا سید شیر علی نقوی ملتان 1938 سے 2008. مولانا سید محمد عباس نقوی لاہور 1942 سے 2009. مولانا ملک ظفر عباس لندن 1948 سے 2009. مولانا سید صادق علی نجفی لاہور ولادت 1932. مولانا مفتی سید عنایت علی نقوی ملتان ولادت 1904. مولانا سید شیخ محمد مصطفیٰ جوہر کراچی ولادت 1895. مولانا ملازم حسین اصغر سرگودا ولادت 1942. مولانا امیر الدین چک جلال الدین جھنگ. مولانا سید بشیر عباس نقوی لاہور ولادت 1949. اور مولانا سید زوار حسین ہمدانی تلا گنگ. علماء کرام کے ناموں کے پیش نظر ترتیب ان کے سالہائے وفات کے تقدم و تاخر سے کے مطابق ہے. البتہ آخر میں لکھے گئے چند علماء کی تاریخ ولادت و وفات کے بارے میں ہمیں یقین آور معلومات حاصل نہیں ہو سکیں، لہٰذا یہ چند نام حروف ابجد کی ترتیب میں لکھ دیے گئے ہیں. اور اب پڑھتے ہیں عصر حاضر کے اہم علماء کے نام. یہ پیج نمبر 319 پر ہم ہیں، اور یہ جو ٹوٹل علماء کے نام ہیں وہ 40 ہیں، اور ان کے ساتھ کچھ کے ساتھ ان کی تاریخ پیدائش بھی لکھی ہوئی ہے. آئیے مل کر جانتے ہیں. 1 مولانا سید ابن حسن نجفی کراچی 1928. 2 مولانا ارشاد حسین خیرپور. 3 مولانا سید اسد رضا بخاری اسلام آباد 1956. 4 مولانا ملک اعجاز حسین خوشاب 1938. 5
مولانا سید افتخار حسین نقوی النجفی ماڑی انڈس 1951. 6 آیت اللہ حافظ بشیر حسین نجف اشرف. 7 مولانا سید جان علی شاہ کاظمی کراچی. نمبر 8 مولانا سید جواد نقوی پرنسپل جامع عروۃ الوثقی لاہور. 9 مولانا سید جواد ہادی پشاور. 10 مولانا سید حامد علی موسفی النجفی راولپنڈی 1940. 11 مولانا سید حسن ظفر نقوی کراچی. 12 مولانا سید حسین عارف نقوی اسلام آباد 1942. 13 مولانا حسنین عباس گردیزی اسلام آباد 1966. 14 مولانا حیدر علی جوادی سندھ. 15 مولانا سید حسین مرتضی لاہور 1950. 16 مولانا راجہ ناصر عباس جعفری اسلام آباد. 17 مولانا سید رضی جعفر نقوی کراچی 1947. 18 مولانا حافظ سید ریاض حسین نقوی لاہور 1941. 19 مولانا سید ساجد علی نقوی راولپنڈی. 20 مولانا حافظ سید شاہد حسین نقوی لاہور 1956. 21 مولانا شہنشاہ حسین کراچی. 22 مولانا عابد حسین الحسینی کرم ایجنسی. 23 مولانا علی مرتضی زیدی کراچی. 24 مولانا غلام حسین نجفی جاڑہ ضلع ڈیرہ اسماعیل خان 1931. 25 مولانا شیخ محسن علی نجفی اسلام آباد 1940. 26 مولانا محسن علی نجفی وہگریجی. 27 ڈاکٹر محسن مظفر نقوی کراچی. 28 مولانا محمد باقر نجفی دادو. 29 مولانا سید محمد تقی نقوی ملتان 1949. 30 مولانا محمد جمعہ اسدی کوئٹہ 1952. 31 مولانا محمد حسین اکبر لاہور. 32 مولانا شیخ محمد حسین نجفی ڈھکو سرگودا 1932. 33 نمبر پہ مولانا شیخ محمد شفا نجفی اسلام آباد 1951. 34 مولانا شیخ محمد شفیع نجفی لاہور 1943. 35 مولانا محمد عباس نجفی حیدرآباد. 36 مولانا مظہر حسین کاظمی رجوع سادات چنیوٹ. 37 مولانا سید نجم الحسن نقوی لندن. 38 مولانا شیخ نوروز علی نجفی کراچی 1937. 39 مولانا قاضی نیاز حسین نقوی لاہور. اور 40 مولانا شیخ یعقوب علی توسلی کوئٹہ 1943. ان علماء کرام کے اسماء حروف ابجد کی ترتیب سے لکھے گئے ہیں، نیز جن کے ولادت کے سال کا علم ہو سکا وہ بھی لکھ دیا ہے۔ پیج نمبر 320۔ اہم کتابیں۔ اہل تشیع کے ہاں شائع کی گئی کتب کے حوالے سے یہ بات قابل ذکر ہے کہ تالیفات و تصنیفات کا زیادہ تر سلسلہ ہمیں گزشتہ 30 سال میں نسبتاً کم دکھائی دیتا ہے۔ اس دوران میں زیادہ تر ایرانی دانشوروں کے تراجم شائع ہوئے ہیں۔ اس کی وجہ ایران میں آنے والے انقلاب کے اثرات کو قرار دیا جا سکتا ہے۔ البتہ اس دور میں نئے علمی اور فکری موضوعات دکھائی دیتے ہیں۔ قبل ازیں مناظرانہ کتابوں کا سلسلہ زیادہ تھا، جبکہ بعد ازاں اس رجحان میں کچھ تبدیلی دکھائی دیتی ہے۔ ہم نے ذیل میں پاکستان میں شیعہ ناشرین کی طرف سے شائع ہونے والی کتابوں کا مختلف موضوعات پر ایک مختصر انتخاب شامل کیا ہے۔ البتہ تقسیم ہند سے پہلے کی چند کتابیں برصغیر کے کسی بھی شہر سے شائع شدہ ہو سکتی ہیں۔ تو اب یہ کتابیں مختلف موضوعات پر ہیں، وہ موضوعات بھی آپ کے ساتھ بتاتی چلوں۔ تفسیر علوم قرآن، سیرت النبی، سیرت ائمہ اہل بیت علیہم السلام، حدیث، علوم حدیث، تاریخ، ادعیہ و وظائف، عقائد و اخلاق وغیرہ۔ آئیے سب سے پہلے تفسیر علوم قرآن کے حوالے سے جو کتابیں موجود ہیں، جن کے نام وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں، لیکن اس میں نمبر نہیں دیے ہوئے ہیں، ترتیب کے ساتھ ہی ہم چلیں گے۔ سب سے پہلے ہے لام واو الف میم عین، الف لام تے نون زے یہ لام، یہ فارسی کی ہے اور اس میں اس کی 27 جلدیں ہیں۔ سید علی الحائری لاہور 1288 ہجری سے لے کر 1360 ہجری۔ اس کے بعد ہے تفسیر انوار النجف 14 جلدیں، مولانا حسین بخش جاڑہ۔ پھر ہے تفسیر القرآن 5 جلدیں، مولانا ظفر حسن امروی۔ لوامع القرآن ترجمہ و تفسیر، مولانا مرزا احمد علی 1884 سے 1970 عیسوی۔ پھر ہے القرآن المبین ترجمہ و حاشیہ قرآن، مولانا سید امداد حسین کاظمی۔ پھر ہے ترجمہ و حاشیہ قرآن، مولانا شیخ محسن علی نجفی۔ پھر تفسیر الکوثر، مولانا شیخ محسن علی نجفی۔ 6 جلدیں مکمل ہو چکی ہیں۔
تفسیر نمونہ 27 جلدیں، آیت اللہ ناصر، مکارم شیرازی و دیگر، ترجمہ مولانا سید صفدر حسین نجفی۔ نیکسٹ ہیں تفسیر منشور جاوید، موضوعی تفسیر 10 جلدیں، آیت اللہ جعفر سبحانی، ترجمہ مولانا سید صفدر حسین نجفی وغیرہ۔ پیام قرآن تفسیر موضوعی 10 جلدیں، آیت اللہ ناصر، مکارم شیرازی، ترجمہ مولانا سید صفدر حسین نجفی وغیرہ۔ موعظہ تحریف قرآن، میم واو این زوئے ہے، تحریف قرآن، مولانا سید علی الحائری۔ مسئلہ تحریف قرآن، مولانا طالب حسین کرپالوی۔ تفسیر فیضان الرحمن 10 جلدیں، مولانا محمد حسین نجفی۔ ترجمہ تفسیر نور الثقلین 6 جلدیں، ترجمہ مولانا محمد حسن جعفری و مولانا محمد علی فاضل۔ مجمع الآیات، مولانا ظفر حسن امروی۔ روح القرآن، نجم الحسن کراروی۔ ترجمہ و حاشیہ قرآن، حافظ علی فرمان علی۔ انوار القرآن، ترجمہ و حاشیہ قرآن، علامہ ذیشان حیدر جوادی۔ پھر ہے ترجمہ تفسیر المیزان، بریکٹ میں ہے از علامہ محمد حسین طباطبائی، ترجمہ مولانا حسین رضا غدیری و ترجمہ انگریزی مولانا سعید اختر رضوی، میم 2004۔ نیکسٹ ہیڈنگ ہے سیرت النبی کے حوالے سے جو کتابیں ہیں، آندھی میں چراغ خواجہ غلام السیدین، بریکٹ میں ہے میم 1391 ہجری / 1871 عیسوی، بریکٹ کلوز۔ آخری رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سید حسین مہدی حسینی۔ پھر ہے اسلام اور اس کے شارع مقدس کی بعض خصوصیات، حصہ اول، سید ریاض علی بنارسی۔ اس کے بعد ہے اسوۃ الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس کی 5 جلدیں ہیں، سید اولاد حیدر فوق بلگرامی۔ نیکسٹ ہیں اوصاف ختم الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جمیل حسین رضوی۔ پھر احمد مختار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میر سجاد علی BA M.Ed۔ اس کے بعد تنقید الکلام فی احوال شارع الاسلام، سید ابو الحسن۔ اس کے بعد جلوہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، شاہ عابد حسین۔ پھر ہے ثمرۃ المکاشفہ، سید حمزہ علی امروی۔ پھر ہیں حضرت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حاجی نور حسین صابر، بریکٹ میں ہے میم 1945 / میم 1364 ہجری، بریکٹ کلوز۔ نیکسٹ ہیں حیات المقدسہ جلد اول، آغا سید واصف حسین نقوی، بریکٹ میں ہے میم 1989 عیسوی۔ پھر ہیں خطیب قرآن نبی آخر الزماں، سید عباس علی سبزواری۔ نیکسٹ ہیں ریاض القلوب، محمد واجد علی شاہ اختر، میم 1887 عیسوی۔ پھر اس کے بعد ہے سیرت الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و حقائق معارف الاسلام، مولانا ظفر حسن امروی، 4 حصے، میم 1989۔ پھر نام ہے کتاب کا سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، خواجہ غلام الحسنین، میم 1355 ہجری / 1937 عیسوی۔ مرقع اسلام در حالات خیر الانام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مولانا سید انصار حسین ذکی نقوی امروی۔ پھر نام ہے معراج انسانیت، علامہ سید علی نقی، میم 1988۔ اس کے بعد سیرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مولانا ظفر حسن امروی۔ پھر نام ہے النبی الخاتم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مولانا سید آغا مہدی، میم 1407 ہجری۔ ہم آ گئے پیج نمبر 322 پر، لکھا ہے فروغ ابدیت سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، استاد جعفر سبحانی، ترجمہ مولانا سید نصیر حسین، میم 1989۔ نیکسٹ ہے نفحات، نون فے ہے الف تے، نفحات الریاحین فی احوال سیدنا خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مولانا سید مقرب علی ظاہر، 1345 میم اور ہجری۔ پھر ہے لاسٹ بک ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، 67 جلد، مولانا طالب حسین کرپالوی۔ اب ہے ٹاپک سیرت ائمہ اہل بیت علیہ السلام۔ کتابیں ہیں السراج المبین، سیرت امیر المومنین علیہ السلام، اولاد حیدر فوق بلگرامی۔
نیکسٹ ہیں در مقصود امام مہدی علیہ السلام کے بارے میں، اولاد حیدر رفوق بلگرامی، سیرت امیر المومنین 2 جلد، علامہ مفتی جعفر حسین بریکٹ میں ہے میم 1983۔ پھر ہے 14 ستارے مولانا نجم الحسن قراروی۔ اس کے بعد ہے نور المشرقین من حیات الصادقین آغا سلطان مرزا۔ اس کے بعد ہے علی علیہ السلام کا طرز جہاں بانی انگریزی و اردو میں ابن حسن جارچوی۔ اس کے بعد نام ہے تذکرہ محمد والے محمد ابن حسن جارچوی۔ نیکسٹ ہے احسن المقال ترجمہ منتہا الاعمال شیخ عباس قمی، ترجمہ مولانا سید ظفر حسین نجفی۔ نیکسٹ ہے شہید انسانیت علامہ علی نقی۔ پھر ہے نقوش عصمت علامہ ذیشان حیدر جوادی، اور پھر حیات فاطمہ سید محمد جعفر شہیدی، مترجم حسنین عباس گردیزی۔ نیکسٹ ہیڈنگ ہے حدیث اور علوم حدیث۔ آئیے اس ٹاپک پہ جو کتابیں ہیں، ترجمہ نہج الفصاحت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خطبات ہیں اس میں، اور اس کا ترجمہ کیا ہے مولانا نصیر الاجتہادی نے۔ پھر ہے تدوین حدیث علامہ علی نقوی، پھر تاریخ و تدوین حدیث سید مرتضی حسین سید صدر الافاضل، پھر علم الحدیث ترجمہ و تلخیص نہایت الداریہ از سید حسن الصدر عاملی، اور اس کے بعد لکھا ہے بریکٹ کے باہر علامہ علی حسنین شیفتہ۔ نیکسٹ ہے مکتب اہل بیت میں علوم حدیث کا ارتقاء ڈاکٹر محسن نقوی۔ نیکسٹ ہے ترجمہ اصول کافی و فروع کافی 4 حصے مولانا ظفر حسن امروی۔ پھر ہے ترجمہ وسائل الشیعہ مکمل مولانا محمد حسین نجفی۔ اس کے بعد نام ہے ترجمہ من لا یحذر الفقی مکمل مولانا سید امداد حسن، ترجمہ وشرح نہج البلاغہ علامہ مفتی جعفر حسین۔ پھر ہے ترجمہ وشرح نہج البلاغہ علامہ مرزا یوسف حسین۔ اس کے بعد ہے ترجمہ اخبار الرضا سید تبشر رضا کاظمی۔ پھر ہے میزان الحکمت از آیت اللہ محمدی ری شاہری، ترجمہ مولانا محمد علی فاضل۔ نیکسٹ ہے نہج البلاغہ حضرت علی علیہ السلام کے مکتوبات و خطبات کا مجموعہ، ترجمہ و حاشیہ ذیشان حیدر جوادی۔ نوٹ: یہاں یہ امر ملحوظ نظر رہے کہ شیعہ ائمہ اہل بیت علیہ السلام سے منقول روایات کو حدیث و سنت کے متون میں شمار کرتے ہیں۔ اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں، نیکسٹ آگے ہے پیج 323 پر، اور نیکسٹ ہیڈنگ ہے تاریخ، یعنی تاریخ کے حوالے سے کتابوں کو ہم نے پڑھنا ہے۔ لکھا ہے تاریخ اسلام 3 جلد علامہ علی نقی نقوی۔ پھر ہے اسلام اور مسلمانوں کی تاریخ 4 حصے مولانا لطیف انصاری۔ اس کے بعد تاریخ اسلام 2 جلد مولانا محمد بشیر انصاری۔ تاریخ تشیع عین سید محمد جعفری۔ اس کے بعد سیرت الاولین یعنی تاریخ امویین، الف میم واو یہ پہ تشدید ہے، اور پھر یہ ہے اور پھر نون ہے، مولانا مرزا احمد علی۔ پھر ہے تاریخ الاسلام 2 جلد ایم ذاکر حسین۔ اس کے بعد سیرت ائمہ اہل بیت ہاشم معروف حسنی۔ پھر ہے تذکرۃ الاطہار ترجمہ الارشاد شیخ مفید، ترجمہ مولانا سید صفدر حسین نجفی۔ اس کے بعد تاریخ بنی ہاشم ارتضیٰ بن رضا 5 جلدیں۔ پھر ہے تاریخ شیعان علی حسین رضوی۔ اب اگلی جو کہ ہیڈنگ ہے وہ ہے ادعیہ و وظائف، الف دال عین یہ ہے و وظائف۔ اس میں ہے صحیفہ کاملہ امام زین العابدین کی دعائیں، ترجمہ مفتی جعفر حسین۔ اس کے بعد ہے صحیفہ الویہ حضرت علی علیہ السلام کی دعائیں، ترجمہ مولانا سید مرتضی حسین فاضل۔ مفاتح الجنان مترجم حافظ سید ریاض حسین نجفی۔ پھر ہے صحیفہ زہرا حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی دعائیں اور کلمات، اور اس کے بارے میں بھی بریکٹ میں لکھا ہے تدوین قیومی اصفہانی، ترجمہ عبد الخالق اسدی۔ پھر اگلی ہیڈنگ ہے عقائد و اخلاق وغیرہ، اس حوالے سے جو کتابیں ہیں اعتقادات شیخ صدوق، مترجم مولانا اعجاز حسین بد ایوانی۔ پھر عقائد امامیہ شیخ محمد رضا مظفر، مترجم سید صفدر حسین نجفی۔ اس کے بعد ہے اسلامی عقائد قرآن کی روشنی میں علامہ مرتضی عسکری، مترجم مولانا محمد حسن جعفری۔ نیکسٹ ہیں اصل و اصول شیعہ محمد حسین آل کاشف الغطاء، مترجم ابن حسن نجفی۔ پھر ہے سائنس اور غلبہ اسلام ڈاکٹر کلب صادق۔ پھر ہے مبانی حکومت اسلامی استاد جعفر سبحانی۔
پھر مترجم ساتھ لکھا ہے جاوید اقبال قزلباش۔ نیکسٹ ہے اسلامی علوم کا تعارف، استاد مرتضیٰ مطہری، مترجم سید محمد عسکری۔ نیکسٹ ہے ارشاد القلوب، شیخ حسن بن محمد، مترجم سید صفدر حسین نجفی۔ اور اب ہم نیکسٹ صفحے یعنی کہ پیج نمبر 324 کی جانب آ گئے ہیں۔ لکھا ہے اسلام میں خواتین کے حقوق، استاد مرتضیٰ مطہری، جس کے مترجم مولانا مرتضیٰ حسین صدر الافاضل۔ نیکسٹ ہے اقتصادی نظاموں کا تقابلی جائزہ، استاد حسین مظاہری، مترجم مولانا محمد تقی نقوی۔ اس کے بعد ہے اسلامی اقتصاد، شیخ محمد آصف محسنی، مترجم شیخ محسن علی نجفی۔ اس کے بعد نیکسٹ ہے اسلامی بینک، سید محمد باقر صدر، مترجم ذیشان حیدر جوادی ہیں۔ اور پھر لاسٹ نام ان کتابوں کے حوالے سے اس میں ہے ہماری اقتصادیات، سید محمد باقر صدر، مترجم ذیشان حیدر جوادی۔ اور نیکسٹ جو کہ ٹاپک ہے، وہ جو کہ ہیڈنگ ہے، وہ ہے اشاعتی ادارے۔ پاکستان میں شیعہ اثنا عشریہ کے 20 اشاعتی ادارے ہیں جو تفسیر، حدیث، عقائد، تاریخ، مناظرہ، اخلاق، فقہ اور دیگر موضوعات پر کتب شائع کرتے رہتے ہیں۔ بعض اداروں نے اس سلسلے میں بہت زیادہ کام کیا ہے۔ ہم ذیل میں چند ایک اشاعتی اداروں کا ذکر کرتے ہیں۔ نمبر 1 مصباح القرآن ٹرسٹ لاہور، 2 امامیہ پبلیکیشنز لاہور، 3 الکریم پبلیکیشنز لاہور، 4 البیان پبلیکیشنز لاہور، 5 افتخار بک ڈپو لاہور، 6 امامیہ کتب خانہ لاہور، 7 مکتب الرضا لاہور، 8 محمد علی بک ایجنسی اسلام آباد، 9 امامیہ مشن لاہور، 10 المعراج کمپنی لاہور، 11 خراسان بک سینٹر کراچی، 12 محفوظ بک ایجنسی کراچی، 13 حق برادرز لاہور، 14 رحمت اللہ بک ایجنسی کراچی، 15 دارالثقافت الاسلامیہ کراچی، 16 جامع تعلیمات اسلامی کراچی۔ نوٹ: ان عمومی معلومات کے لیے ہم نے تذکرہ علماء امامیہ پاکستان از سید حسین عارف نقوی بریکٹ میں ہے تبع مرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستان اسلام آباد 1984 بریکٹ کلوز، امامیہ ڈائریکٹری 2001، تالیف و تحقیق محمد ثقلین کاظمی بریکٹ میں ہے تبع ادارہ منہاج الصالحین لاہور 2001 بریکٹ کلوز، اور امامیہ دینی مدارس پاکستان تحقیق تالیف محمد ثقلین کاظمی تبع وفاق المدارس شیعہ پاکستان جامع المنتظر لاہور 2004 سے استفادہ کیا ہے۔ اس کے علاوہ بھی مولانا حسین عارف نقوی سے رہنمائی لی گئی ہے۔ بعض دیگر شیعہ علماء سے بھی معلومات حاصل کی گئی ہیں۔ نوٹ: پورے باب میں جہاں بھی ضروری تھا ہم نے حوالہ جات کامل طور پر ذکر کیے ہیں، لیکن اگر کوئی ایسی عبارت درج کرنا پڑی ہے کہ جس کا حوالہ مذکورہ کتاب سے لکھنا پڑا ہے، ممکن ہے وہ تکنیکی لحاظ سے ناقص ہو، اسے نقل کی مجبوری سمجھنا چاہیے۔ اور یوں پیج 324 کے اوپر شیعہ اثنا عشریہ کے حوالے سے جو کچھ معلومات تھیں اس کتاب میں وہ ہم نے مکمل پڑھ لی ہیں۔ اور اب پیج نمبر 325 پہ لکھا ہے اسماعیلی، اور پیج 326 سے ابتدائی کلمات کا آغاز ہو رہا ہے۔ آئیے مل کر پڑھتے ہیں۔ پاکستان کے دینی مسالک پر بات کرتے ہوئے اسماعیلیوں کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ اسماعیلی قدیم زمانے سے اسلامی معاشرے کا حصہ چلے آ رہے ہیں۔ یہ مکتب فکر امام جعفر صادق علیہ السلام کے صاحبزادے حضرت اسماعیل بن جعفر سے نسبت کی وجہ سے اسماعیلی کہلاتے ہیں۔ پاکستان میں اس مسلک سے وابستہ 2 گروہ آباد ہیں، ایک آغا خانی کہلاتا ہے اور دوسرا بہرا۔ ان کی آبادی نسبتاً کم ہے۔ ان دونوں میں سے آغا خانیوں کی تعداد قدرے زیادہ ہے۔ اسماعیلی عام طور پر باطنی گروہ کے نام سے معروف ہیں۔ کچھ عرصہ پہلے تک ان کی طرف سے شاذ و نادر ہی کوئی کتاب سامنے آتی تھی۔ یہ سلسلہ اگرچہ اب بھی کم ہے، تاہم ان کے چند ایک ادارے اب تحریری اور تحقیقی کام کر رہے ہیں اور مختلف زبانوں میں ان کا کچھ لٹریچر سامنے آیا ہے۔ پھر بھی ان کے لٹریچر تک عام افراد کی رسائی ابھی کم ہے۔ ان کا قدیم لٹریچر کچھ نہ کچھ بڑے کتاب خانوں میں مل جاتا ہے۔ بعض قدیم اسماعیلی مصنفین نے عالمگیر شہرت بھی حاصل کی ہے۔ ان کے عقائد کا بیان عموماً پیچیدہ معلوم ہوتا ہے۔ اسلامی تعلیمات میں تعویل کے بارے میں اسماعیلیہ کے تمام گروہوں کا خاص میم شین ریب مشرب ہے۔
اس امر کی وضاحت آئندہ صفحات میں آئے گی۔ علاوہ ازیں ان کے عقائد و افکار کے حوالے سے ان کی قیادت کا موقف بنیادی اہمیت رکھتا ہے۔ پیش نظر باب کی تالیف و تدوین میں ہم نے ان امور کو پیش نظر رکھنے کی کوشش کی ہے۔ آغا خانی گروہ کو تاریخی حوالے سے اسماعیلیہ نظاریہ کہتے ہیں۔ نون زیر الف رے یہ کہتے ہیں ان کے موجودہ امام پرنس کریم آغا خان ہیں۔ اس باب میں جناب پرنس کریم آغا خان کے دستخطوں سے جاری کردہ بنیادی عقائد کو شامل کیا گیا ہے۔ اس کا اصل انگریزی متن ہمیں جناب ڈاکٹر محسن نقوی نے کراچی میں قائم آغا خانی مرکز طریقہ بورڈ سے حاصل کر کے فراہم کیا ہے۔ اس باب میں عصر حاضر کے اہم اسماعیلی دانشور جناب ڈاکٹر امین والیانی کے 2 مقالات سے بھی استفادہ کیا گیا ہے، جن کے عناوین یہ ہیں: اسماعیلی کمیونٹی ان پاکستان، اٹس ڈاکٹرائنز، ہسٹری اینڈ پریزنٹ میک اپ، اور دوسری ہے ماڈرنائزیشن ان اسماعیلی کمیونٹی آف پاکستان۔ اب ہم آ گئے پیج نمبر 327 پر۔ لکھا ہے یہ مقالات کراچی کے اسماعیلی مرکز پاکستان اسٹڈی سینٹر اور پاکستان ہسٹوریکل سوسائٹی کے زیر اہتمام شائع ہوئے ہیں۔ یہ مقالات بھی راقم کو جناب ڈاکٹر محسن نقوی کے توسط سے دستیاب ہوئے ہیں۔ بحرہ اسماعیلی کمیونٹی کو تاریخی تناظر سے مستعلوی میم سین تے این لامباؤ چھوٹیے کہا جاتا ہے۔ ان کے نظریے کے مطابق ان کے امام پردہ غیبت میں ہیں اور ان کی نیابت ہر دور میں داعیے مطلق، یہ انورٹڈ کاما میں ہے، دال الف این چھوٹی ہے میم توئے لام قاف مطلق کرتے ہیں، جنہیں بحرہ عوام سیدنا کے لقب سے پکارتے ہیں۔ عصر حاضر میں ان کے داعی مطلق سیدنا ڈاکٹر برہان الدین ہیں۔ اس مسلک کے راولپنڈی مرکز کے فعال شخصیت منصور بھائی نے راقم سے بہت تعاون کیا۔ انہوں نے متعدد کتب فراہم کی جو ان کے مرکز کی طرف سے شائع کی گئی ہیں۔ اس باب میں ان سے استفادہ کیا گیا ہے۔ نیکسٹ پیراگراف ہے، اس باب کے مندرجات کے لیے ہمیں جناب ڈاکٹر سجاد علی استوری کا تعاون بھی حاصل رہا ہے۔ آپ شیعہ علوم اسلامی جامعہ کراچی میں استاد ہیں۔ آپ کے پی ایچ ڈی کے مقالے کا عنوان تھا انورٹڈ کاما شیعہ اثنا عشریہ اور اسماعیلیہ کے عقیدہ امامت کا تقابلی مطالعہ انورٹڈ کاما کلوز۔ اسماعیلیہ کے مذکورہ بالا دونوں گروہوں کے بارے میں معلومات ہم نے ایک ہی باب میں پیش کر دی ہیں، جس کی وجوہات کی طرف سطور بالا میں اشارہ کیا جا چکا ہے۔ نیز اس باب کو 4 حصوں میں پیش کیا گیا ہے۔ اس میں امتیازی مسائل کا الگ حصہ شامل نہیں کیا گیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اسماعیلیہ کے امتیازات دیگر مسالک سے نسبتاً زیادہ ہیں، ان میں سے بھی آغا خانیوں کے امتیازات بہت زیادہ ہیں، لہٰذا اس سلسلے میں ان کے بارے میں 4 حصوں میں پیش کیے گئے مطالب میں دیگر مسالک سے ان کے بہت سے امتیازات نمایاں ہو کر سامنے آ جاتے ہیں۔ نیکسٹ پیراگراف میں ہے کہ اس باب میں پیش کیے گئے دیگر مآخذ میں بعض اسماعیلی دانشوروں کی کتب اور اسماعیلی ویب سائٹس بھی شامل ہیں۔ یہاں یہ وضاحت بھی مناسب معلوم ہوتی ہے کہ فلسطین، لبنان اور شام کے بعض علاقوں میں آباد دور رس قبائل بھی اسماعیلیوں ہی کی ایک شاخ ہیں، جو چھٹے فاطمی حکمران الحاکم بامر اللہ 985 سے 1021 یہ بریکٹ میں لکھا ہوا ہے کے بعد اس سلسلے سے الگ ہو گئے۔ اسی طرح بحروں کی بھی 2 اور شاخیں ہیں، ایک الوی کہلاتی ہے اور دوسری سلیمانی۔ الوی اور سلیمانی یہ دونوں ورڈ انورٹڈ کاما میں ہیں۔ یہ لوگ بھارت، یمن اور سعودی عرب وغیرہ میں موجود ہیں۔ ان شاخوں کا پاکستان میں کوئی وجود نہیں، اس لیے انہیں پاکستان کے دینی مسالک میں شامل نہیں کیا گیا۔ پاکستان میں رہنے والی بحرہ کمیونٹی داؤدی بحرہ کہلاتی ہے، جن کا ذکر اس باب میں موجود ہے۔ مختلف شاخوں کے باوجود آغا خانیوں اور داؤدی بحروں کا تاریخی پس منظر، بنیادی عقائد اور منہج تعویل میں ہم آہنگی ہے۔ نیز ان کی آبادی کم ہے، ان کے ذمہ دار علماء اور دانشوروں سے رابطہ نسبتاً مشکل ہے، جیسا کہ اگلے صفحات میں بیان ہوگا۔ ان کے یہاں عقائد کے حوالے سے درون بینی زیادہ ہے۔ غیر اسماعیلیوں کو اپنے مسلک کی دعوت و تبلیغ بھی ان کے ہاں نہ ہونے کے برابر ہے۔ اس باب کا مطالعہ کرتے ہوئے ان امور کو پیش نظر رکھنا ضروری ہے۔ تو یوں ہم اپنی آج کی ریڈنگ کا اختتام کرتے ہیں، کیونکہ اس کے بعد سے آغاز ہوگا باقاعدہ حصہ اول تعارفی امور کو ہم پڑھیں گے۔ تو اجازت دیجیے، خدا حافظ، فی امان اللہ۔